السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، جان لیجئے کہ دنیا کے فتنے انتہائی وسیع، شاخ در شاخ اور لاتعداد ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، دولت ہے۔ کوئی شخص مال سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اور اگر مال حاصل ہو جائے تو اس کی آفات سے محفوظ رہنا اور بھی دشوار بات ہے۔ اور مال سے محروم ہونا یہ فقر ہے جو کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ کسی شاعر نے کہا کہ حالت نا امیدی، لاچاری و مفلسی، ارتکاب سرکشی۔ حالت نا امیدی، لاچاری و مفلسی، ارتکاب سرکشی، کئی ایک کو سکھاتا ہے اقتدار سرکشی۔ تو فقر بھی کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور مالدار ہونا سرکشی کا باعث ہے، جس کا انجام خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ مال میں فوائد بھی ہیں اور اس میں مصیبت بھی ہے، آفات بھی ہیں۔ میرے عزیز، مال کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں۔ مال کے دو راستے ہیں، خیر اور شر، اور ان دونوں پہلوؤں میں امتیاز کرنا اتنا مشکل کام ہے جسے صرف وہی علماء انجام دے سکتے ہیں جو علم میں رسوخ اور دین کی گہری بصیرت رکھتے ہوں، نہ کہ رسمی عالم اور فریب خوردہ ارباب دین۔ مال کے اندر انسان کے لیے زیادہ آفات اور نقصانات ہیں۔ اگر مال نہ ہو تو آدمی فقیر بن جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، اور مال ہو تو مالداری کا وصف پیدا ہو جاتا ہے، امیر کبیر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں ہی حالتیں امتحان اور آزمائش کی حالتیں ہیں۔ پھر جو بندہ مال سے محروم رہے، اس شخص کے اندر بھی دو وصف میں سے کوئی ایک وصف تو پیدا ہو جاتا ہے، یا تو وہ صبر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، یا پھر اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بہت بری ہے اور ایک پسندیدہ بہت اچھی ہے۔ پھر جو حریص ہے، اس کے بھی دو وصف ہیں کہ ان میں سے ایک وصف تو اس میں پیدا ہوگا، ایک یہ کہ آدمی دوسرے کے مال پر نظر رکھے اور ان پر قابض ہونے کا خواہش مند ہو جاتا ہے، یا پھر دوسرا وصف یہ کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت، ملازمت یا کسی صنعت میں لگا دیتی ہے۔ اور نوٹ فرما لیں، طمع بدترین وصف ہے۔ لالچ، مالداری کے بھی دو وصف ہیں، بخل اور شح کی وجہ سے مال روکنا، اور دوسرا وصف خرچ کرنا۔ ان میں بھی ایک اچھی چیز ہے اور دوسری بری۔ خرچ کرنے والے کے بھی دو وصف ہو سکتے ہیں، ایک فضول خرچی اور دوسری میانہ روی۔ ظاہری سی بات ہے، فضول خرچی غلط ہے، میانہ روی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ سب باتیں متشابہ اور دقیق ہیں، بہت مشکل ہیں۔ بہرحال آج ہم مال کی مذمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت پر کچھ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 9۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد
اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ دوسری جگہ پر پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اجر و ثواب اور بلندی درجات کے مقابلے میں مال و اولاد کو ترجیح دی، اس نے سخت نقصان اٹھایا۔ ایک آیت کریمہ میں پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص اپنے اعمال خیر کے عوض صرف دنیا کی رونق مانگے اور دنیا کی رونق چاہے تو ہم ایسے لوگوں کے اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پورے طور پر دے دیتے ہیں اور دنیا ہی میں انہیں بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ لیکن آپ خود اندازہ کر لیں تو پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو امیر دیکھتا ہے، غنی دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ مال اس طور پر تو ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 27 آیت نمبر 1 الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال اور عزت کی محبت، جاہ کی محبت، عہدہ کی محبت دل میں اس طرح سے نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح کہ پانی گھاس اگا دیتا ہے۔ آپ کہیں بھی پانی ڈال دیں کہیں بھی تو وہاں گھاس اگاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بکریاں ہوں بہت زیادہ اور ان میں 2 خونخوار بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس میں اتنا فساد برپا نہیں کرتے جتنا فساد مسلمان کے دین میں عزت، مال اور جاہ کی محبت سے جتنا کہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے مگر وہ شخص جو کہہ گیا ہو کہ مال کو اللہ کے بندوں میں ایسے تقسیم کر دو، ویسے تقسیم کر دو، اور فرمایا کہ وَهَكَذَا قلیل، کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا مالدار۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی امت کے جو امیر اور عیش کوش لوگ ہیں یا عشرت پسند لوگ ہیں ان سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طرح طرح کے خوش ذائقہ وہ پھل کھائیں گے، غذائیں کھائیں گے اور عمدہ سے عمدہ سواری پر سواری کریں گے، حسین و جمیل عورتوں سے نکاح کریں گے اور انواع و اقسام کے خوبصورت لباس زیب تن کریں گے۔ ان کے پیٹ تھوڑے سے نہ بھریں گے اور ان کے نفس زیادہ پر قناعت بھی نہیں کریں گے، کہیں گے اور حل من مزید اور فرمایا وہ دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے۔
اسی میں لگ کر صبح کریں گے اور اسی میں لگ کر شام کریں گے، اپنے معبود حقیقی کے بجائے دنیا ہی کو اپنا معبود اور اپنے رب حقیقی کی بجائے اسی دنیا کو اپنا رب وہ مان لیں گے، اور اسی پر ان کی ابتدا اور انتہا ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے متبع ہوں گے، کہ جیسے خواہش آئی ویسے کریں گے۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیں کہ یہ لوگ کتنے برے ہیں جن سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، جس نے دنیا میں سے ضرورت سے زیادہ لیا اس نے گویا غیر شعوری طور پر اتنا نقصان اس نے لے لیا جیسا کہ اس نے موت کا پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ ایک حدیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان یوں کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور کیا تیرے مال سے تیرا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو تو نے کھا کر ضائع کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے روانہ کر دیا؟ اسی طور پر ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے موت پسند نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا تیرے پاس مال و دولت ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ بہت مال و دولت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس مال کو آگے روانہ کر دو، یعنی آخرت کے لیے راہ خدا میں خرچ کر دو، اس لیے کہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر آگے پہنچا دے گا تو یوں چاہے گا کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اور پیچھے رہے گا تو یوں چاہے گا کہ میں بھی پیچھے رہ جاؤں۔ اور پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ اب، اس نے کہا جی اب مجھے موت پسند ہے، اب میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ہی قابل قدر ہے، سنیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، انہوں نے عرض کیا کہ کیا بات ہے، آپ پانی پر چلتے ہیں اور لیکن ہم نہیں چل پاتے پانی پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، درہم اور دینار، ان کی تمہارے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں اور ہم ان کو ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں اور ہم انہیں پا کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک درہم و دینار اور سنگریزے یعنی روڑے پتھر یہ سب برابر ہیں۔ تو گویا کہ جو اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ روپے، پیسے، دولت اور ان سے وہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو ملائکہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اور ترمذی اور حاکم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جائیداد نہ بناؤ ورنہ تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی، انہیں تکلیف دی اور انہیں برا بھلا کہا، اذیت پہنچائی۔ انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ دعا دی، اے اللہ اسے تندرست رکھ، اس کی عمر کو بڑھا اور اس کے مال میں اضافہ کر۔ ذرا غور تو فرمائیے،
غور کیجئے، تندرستی اور لمبی عمر کے بعد مال کی کثرت کو انہوں نے کتنی بڑی مصیبت تصور کیا ہوگا، تبھی تو اپنے دشمن کو اس دعا سے نوازا، کیونکہ مال کی کثرت عموماً سرکشی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان بھی آپ سنیے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی ہتھیلی پر 1 درہم رکھا اور اس درہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو جب تک میرے ہاتھ سے نکلے گا نہیں، مجھے نفع نہیں پہنچائے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں جب تک یہ درہم میرے ہاتھ میں رہے گا تو بات بنی رہے گی۔ میرے عزیز، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخدا جو شخص مال کی عزت کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ ایک بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جب درہم و دینار بنے تو شیطان ان کو اوپر لے گیا، انہیں اپنی پیشانی پر رکھا اور بوسہ دیا درہم و دینار کو، اور کہنے لگا درہم و دینار سے کہ جو تمہیں چاہے گا وہ حقیقت میں میرا بندہ ہوگا۔ یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت 2 مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ پہلے لوگوں نے سنی ہیں اور نہ پچھلے لوگوں نے سنی ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کون سی 2 مصیبتیں ہیں؟ فرمایا، ایک یہ کہ اس سے پورا مال ورثہ لے لیں گے، اس سے لے لیا جائے گا، اور دوسری مصیبت یہ کہ اسے پورے مال کا حساب دینا پڑے گا۔ دے تو یہ وارثوں کو دے کے جا رہا ہے، لیکن حساب یہ دے گا۔ میرے عزیز، یہ مال اگر آپ کے درجات آخرت میں بلند کروا دے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ مال آپ کو آخرت میں ذلیل کر دے تو اس سے بری بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی حقیقت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اگر ہمیں مال عطا فرمائے تو اس سے ہمیں آخرت کے درجات خریدنے اور آخرت کے درجات میں بلندی اور ترقی بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔